السلام علیکم دوستو، چلیے بڑھتے ہیں اگے کی اہم اپڈیٹس کی طرف۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر، لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر اپڈیٹس کے بارے میں آپ کو معلومات ہوتی رہے۔ جزاک اللہ خیر۔ کسانوں کی یقین دہانی فنڈ جاری کرنے پر کابینہ نے لیا اہم فیصلے، مہالکشمی میں تبدیلی۔ تلنگانہ حکومت اہم فیصلوں کے لیے تیار ہے۔ میونسپل انتخابات میں کامیابی کے بعد اب سی ایم ریونت پریشد گریٹر حیدرآباد انتخابات کے مقصد سے قدم اٹھا رہی ہے۔ اس کے ایک حصے کے طور پر فلاحی فیصلوں کو مزید اچھی طرح سے نافذ کرنے کے لیے منصوبے تیار کیے جا رہے ہیں۔ اسمبلی کے بجٹ اجلاس میں حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ ریتھو بھروسہ کے ساتھ ساتھ حکومت مہالکشمی اسکیم پر اہم فیصلوں کی سمت کام کر رہی ہے۔ اس حد تک ایسا لگتا ہے کہ آج سرکاری طور پر ان کی منظوری دے دی جائے گی۔ تلنگانہ کابینہ کا آج اجلاس ہو رہا ہے۔ اس نے اہم فیصلوں کی منظوری دے دی ہے۔ ریتھو بھروسہ کے فنڈز کے اجرا پر کچھ دنوں سے بحث چل رہی تھی۔ اگرچہ فنڈ ریزنگ کا عمل مکمل ہو چکا ہے، فنڈز جاری نہیں کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ جبکہ کسان فنڈز کا انتظار کر رہے ہیں، حکومت اگلے 2 دنوں میں یہ فنڈز جاری کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج ہونے والی کابینہ کی میٹنگ میں بلدیاتی اداروں میں زیر التوا اور انتخابات کے انعقاد پر فیصلہ لیا جائے گا۔ اسمبلی بجٹ اجلاسوں کی تاریخوں کو حتمی شکل دینے جیسے مسائل پر فیصلے کیے جائیں گے۔ حالیہ پنچایت اور میونسپل انتخابات میں حکمراں کانگریس کی کارکردگی کے پیش نظر حکومت نے اور انتخابات کرانے کا خیال پیش کیا ہے۔ اگر پریشد کے انتخابات ہونے ہیں تو انہیں 14 مارچ تک مکمل کرنا ہوگا۔ اس تناظر میں کابینہ اس بات پر بحث کرے گی کہ پریشدوں کے لیے براہ راست بالواسطہ انتخابات کرائے جائیں۔ 10ویں کے امتحانات سے پہلے آباد میں اب کابینہ فیصلہ کرے گی کہ مالی سال 2026-27 کے بجٹ اجلاس کب منعقد کیے جائیں۔ اسی طرح آج کے اجلاس میں آسانگی ریتھو بھروسہ کے اجرا اور فنڈز کی ایڈجسٹمنٹ کا جائزہ لیا جائے گا۔ اب کابینہ کلیدی مسائل جیسے کہ GHMC، ملکاجگیری اور سائبرآباد میونسپل کارپوریشنز میں ملازمین اور عملے کی ایڈجسٹمنٹ، گورننگ باڈیز کے لیے عمارتیں وغیرہ پر تبادلہ خیال کرے گی۔ معلوم ہوا ہے کہ دیودولا پیکج 3 کے کاموں کے لیے فنڈز کی منظوری کا امکان ہے۔ فروری 2026 کے آخر تک تلنگانہ حکومت نے تمام شہریوں کے لیے ایو کی وسیع تر استثناء کو جاری رکھتے ہوئے اقلیتی نوجوانوں کے لیے ایک مخصوص اسکیم شروع کی ہے۔ ایک اقلیتی نوجوانوں کے لیے اسکوٹی اسکیم فروری 2026۔ یہ تلنگانہ اسٹیٹ مینارٹیز فنانس کارپوریشن کے تحت ایک ٹارگیٹڈ فلاحی اقدام ہے۔ سبسڈی: حکومت ایک اسکوٹر 1.5 لاکھ تک کی یونٹ لاگت پر 80% سبسڈی فراہم کرتی ہے، استفادہ کنندہ باقی 20% حصہ ڈالتا۔ کمیونٹی: اقلیتی برادریوں مسلمان، سکھ، پارسی، بدھ مت اور جین کے لیے کھلا ہے۔ عمر: درخواست دہندگان کی عمر 21 اور 40 سال کے درمیان ہونی چاہیے۔ درخواست کیسے کریں؟ درخواستیں سرکاری پورٹل کے ذریعے یا قریبی میز سیوا مراکز پر آن لائن قبول کی جا رہی ہیں۔ آخری تاریخ: موجودہ درخواست ونڈو 20 فروری 2026 سے 1 مارچ 2026 تک کھلی ہے۔ 2 عمومی EV پالیسی اپڈیٹس دسمبر 2026 تک درست۔ عام خریداروں کے لیے جو مخصوص فلاحی اسکیموں میں شامل نہیں ہیں، تلنگانہ الیکٹرک وہیکل پالیسی اہم مالی فوائد پیش کرتی ہے۔ ٹیکس کی چھوٹ: تلنگانہ میں 29 دسمبر 2026 تک خریدے اور رجسٹرڈ الیکٹرک 2 پہیہ گاڑیوں کے لیے روڈ ٹیکس اور رجسٹریشن فیس پر 100% چھوٹ۔ کوئی کیپ نہیں، پچھلے مراحل کے برعکس فی الحال الیکٹرک گاڑیوں کی تعداد پر کوئی حد نہیں ہے جو 2026 کے آخر تک ان ٹیکس چھوٹ سے فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ حکومت تلنگانہ کی اسکیم اب درخواستوں کے لیے کھلی ہے۔ اہل درخواست دہندگان پورے تلنگانہ میں اپنے قریبی می سیوا سینٹر پر درخواست دے سکتے ہیں۔ مطلوبہ دستاویزات: حالیہ پاسپورٹ سائز تصویر، آدھار کارڈ، فوڈ سیکیورٹی کارڈ، SSC سرٹیفکیٹ، درست ڈرائیونگ لائسنس۔ نوٹ: درخواست گزار کی عمر کی حد 21-40 سال کے درمیان ہونی چاہیے۔ گروہلکشمی میں پھنسے گھروں کے لیے حکومت کی مالی امداد، رہنما خطوط۔ تلنگانہ حکومت نے ایک اہم فیصلہ لیا ہے۔ اس نے گھروں سے فائدہ اٹھانے والوں کو میٹھی خبر دی ہے۔ پچھلی حکومت کے دور میں BRS حکومت کے دور میں اپنے مکانات کے لیے گرالکشمی اسکیم کو لاگو کیا گیا تھا۔ اسکیم کو روپے کی فراہمی جاری رکھی گئی۔ جن کے پاس اپنی زمین تھی ان کو مکانات کی تعمیر کے لیے 3 لاکھ روپے۔ 2023 میں کانگریس حکومت کے اقتدار میں آنے کے بعد اندراما ہاؤسنگ اسکیم کو لاگو کیا گیا۔ اس کے ساتھ گرالکشمی استفادہ کنندگان نے اندراما اسکیم کے لیے دوبارہ درخواست دی۔ گرالکشمی اسکیم کے تحت تعمیر ہو رہی تھی۔ جو گھر شروع کیے گئے تھے ان کی ایک بڑی تعداد درمیان میں ہی روک دی گئی۔ بہت سے استفادہ کنندگان گرالکشمی اسکیم کا حصہ ہیں۔ حکومت زیر تعمیر مکانات کے لیے مالی امداد فراہم کرے گی کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ اندراما نے حال ہی میں ان گھروں کا دورہ کیا ہے۔
ریاستی حکومت کو چاہیے کہ وہ اسکیم کو نافذ کرتے وقت مالی مدد فراہم کرے۔ احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ تازہ ترین فیصلے کے ساتھ گرالکشمی اسکیم، فنڈز کی کمی کی وجہ سے رکے ہوئے مکانات کے لیے مالی امداد۔ حکومت برسوں سے مستحقین کی توقعات پر پورا اتر رہی ہے۔ تازہ ترین فیصلے سے پردہ گر جائے گا۔ اس کے ذریعے درمیان میں وہ ستون اور بنیادیں جو ابھی تک کھڑی ہیں اب باقی نہیں رہیں گی، وہ رہنے کے قابل گھر بننے جا رہے ہیں۔ اپڈیٹ پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتا۔